یہ تو آپ لوگوں نے لاک ڈاؤن کا نام ہی دیا، ہم نے نہیں دیا تھا. آپ جتنا وہ جلدی پہ تیل لگا سکتے لگاتے. آپ دھرنے کا نام بھی آپ لوگ دیتے ہیں. ہم بھی اپنا پولیٹیکل مورل اور ہر قسم کا سپورٹ مولانا صاحب کو بھی دیتے ہیں. اسلام آباد کی طرف مارچ شروع ہو جائے گا، یہ آزادی مارچ ہوگا. جب تک پی ٹی آئی کو اس عوام کا کانفیڈنس رہے گا اس وقت تک کوئی مائیکل حال ان کو نہیں نکال سکتا. کل شہباز شریف صاحب پارٹی کی سفارشات قائد نواز شریف صاحب تک پہنچائیں گے. نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہوگا، اس کا پارٹی اعلان کرے گی اور وہی پارٹی کا حتمی فیصلہ ہوگا. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری واچنگ نیوز ہے. میں ہوں مہر بخاری. اگر کسی ایک جماعت کے لیے سب سے ایک آکورڈ یا امبیرسنگ ابھی سچویشن ہو تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ مسلم لیگ نون ہے. اپنے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کے اپنے اندر بھی بڑی کنفیوژن پائی جا رہی ہے. دو مختلف گروپس آف تھاٹ ہیں جو پریویل کر رہے ہیں اور بدقسمتی سے لیک آف کنسنسس کی وجہ سے گھوم پھر کے واپس وہیں آن کھڑی ہوتی ہے جماعت کے. ایک بار پھر مشاورت کی جائے گی، ایک بار پھر نواز شریف صاحب سے رجوع کیا جائے گا. آج بھی تقریباً 4.5 سے 5 گھنٹے طویل یہ ایک بیٹھک رہی جس کی صدارت شہباز شریف صاحب نے کی اور 5 گھنٹے بعد معلوم پڑا کہ نہ ہاں میں جواب ہے نہ نا میں جواب ہے. دو بڑے اسکول آف تھاٹس ہیں. ایک یہ کہتا ہے کہ بلائنڈلی کمٹ نہیں کیا جا سکتا مولانا صاحب کی باتوں کے اوپر کیونکہ وہ اپنے پتے نہیں دکھا رہے. یہ آپ کو ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کی چند سینئر رہنماؤں سے جب ہماری بات بھی ہوئی ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری ایک نہیں 2 بار مولانا صاحب سے پوچھ چکے ہیں کہ ایگزیکٹ اسٹریٹجی کیا ہے مگر مولانا صاحب نے ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا. اسی حوالے سے آج گفت و شنید پی ایم ایل این کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر بھی ہوئی کہ اینڈ گیم کیا ہے مولانا کی ہم اس حوالے سے بھی لا علم ہے. تو ایک قسم کی بڑی بے چینی اور ایک قسم کا مسٹرسٹ جو ہے وہ آج بھی پایا گیا. تقریباً 4.5-5 گھنٹے کی طویل بیٹھک کے بعد جب کھڑے ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھا گیا کہ اب باہر جا کے بات کیا کرنی ہے، اناؤنس کیا کیا جائے. اس سے قبل پچھلے ہفتے بھی جو میٹنگ ہوئی تھی آپ کو اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز بتائی گئی تھیں اور بتایا تھا کہ کس طرح چند اراکین نے یہ بھی سوال اٹھایا تھا کہ یہ مس مینج ہم اس سچویشن کو کر رہے ہیں. جب تک ہم ہاں یا نا میں جواب نہیں فائنلائز کرتے امبیرسنگ سچویشن ہے. ایک طرف آپ کے حلقے کے کانسٹیٹوئنسی کے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا ورکر بڑا چارجڈ ہے، اس کو اگر ہم نے مایوس کر دیا یا نہ کر دیا تو بڑی لانتیں پڑیں گی. یہ ورڈز آج بھی یوز کیے گئے ان لوگوں کی طرف سے. اور دوسری طرف جس طرح آپ کو بتایا مسٹرسٹ ہے. تو پھر اب بہرحال شہباز شریف صاحب واپس جائیں گے کل میاں صاحب کے پاس اور ایک وقت مولانا صاحب سے ایک بار پھر ملے گا یہ جاننے کے لیے کہ ایگزیکٹلی لاہ عمل اور اسٹریٹجی ہے کیا. مولانا صاحب اسکیم 1 اسکیم 2 اسکیم 3 کا ذکر تو کر چکے ہیں مگر ڈیٹیلز بتانے سے ابھی بھی قاصر ہیں، نہیں ڈسکلوز کرنا چاہ رہے جس کی وجہ سے ان دونوں جماعتوں کے اندر ابھی بھی کلیئرٹی نہیں ہے. پیپلز پارٹی بھی ابھی سینئر قیادت سر جوڑ کے بیٹھی ہے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں. وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی ایک فائنل ڈیسیجن تک پہنچا جائے مگر بہرحال ایک سچویشن ایسی ہے جو کنفیوزنگ بڑی ہے اور دوسری طرف حکومت کی طرف سے بھی بڑے مختلف بیانات آ رہے ہیں. کبھی بات ہوتی ہے ہیلپ کرنے کی اور سپورٹ کرنے کی، کنٹینرز دینے کی، تو دوسری طرف بات ہوتی ہے کہ کوئی مائی کا لال ادھر نہیں آ سکتا اور ادھر آنا وزیر داخلہ کے بقول سوئسائڈ ہوگی یعنی کہ خودکشی ہوگی. یہ صرف ایک حساب کی جنگ ہے، نرو کیا جا رہا ہے اوپوننٹس کو یا واقعی جس طرح آپ ڈسکس ہم آج کل کر بھی رہے ہیں بدقسمتی سے کیونکہ ایک جوش شہادت بھی ہے، دوسری جانب بہت زیادہ چارج ورکر ہے مولانا کا بھی، وہ بھی جب سڑکوں پہ اترے گا اگر اس کو کہیں بھی مس ہینڈل کر لیا خاک میں بدہن تم حالات جو ہیں وہ آپ اسے باہر بھی جا سکتے ہیں. سو بڑے آج اسی حوالے سے بات کریں گے. معتبر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تجزیہ جو ہے وہ تجربے پر اپنے مبنی ہے، بڑی تحریک بھی دیکھی ہیں، موومنٹس بھی دیکھی ہیں. یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اگر کوئی مماثلت جو ہے وہ ماضی کی ایسی موومنٹ سے ہم کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ حامد میر صاحب ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار، مظہر عباس صاحب، افتخار احمد صاحب، کاشف باسی صاحب، کوئی بھی تعارف کا محتاج نہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. میر صاحب آپ سے آغاز کروں گی. سر فرمائیے گا کہ یہ آپ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج بھی اس فائنل میٹنگ کے اندر بھی 4.5-5 گھنٹے کے بعد بھی فیصلہ کلیئر نہیں ہوگا یا آپ کی امید تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی اب جو ہے وہ کلیئرٹی ول پریویل؟ مجھے تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. مجھے پہلے دن سے یقین تھا کہ مولانا فضل الرحمان ہر صورت میں اسلام آباد آئیں گے. ذاتی طور پہ میرے بہت سے تحفظات ہیں. میرا خیال ہے کہ انہیں جلسہ کرنے کا حق ہے اسلام آباد میں.
انہیں لاک ڈاؤن کرنے کا اور دھرنا دینے کا حق نہ آئین دیتا ہے اور نہ ہی انہیں دینا چاہیے. لیکن جلسہ وہ کر سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ وہ آئیں گے اور 27 اکتوبر کو آئیں گے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری پہلے دن سے ان کے ساتھ ہیں. ان کی پارٹی کے ورکر اس جلسے میں یا دھرنے میں ضرور شریک ہوں گے. اور مجھے پہلے سے پتا ہے کہ شہباز شریف اور بلاول صاحب جو ہیں وہ ان کو اسائن کیا گیا کہ آپ مولانا صاحب کو روکیں. وہ ان کو روکنے میں ناکام ہیں اور وہ آئندہ بھی ناکام رہیں گے. اب مولانا صاحب کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے اس موقف سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور مجھے بالکل اختلاف ہے کہ انہیں دھرنا نہیں دینا چاہیے, صرف جلسہ کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے حکومت کو بھی ایکسپوز کر دیا ہے. انہوں نے مسلم لیگ نون کے اندر جو موجود اختلافات ہیں اس کو بھی انہوں نے ایکسپوز کر دیا ہے. انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی ایکسپوز کر دیا ہے. اب یہ وہ حکومت ہے جو 2014 میں خود دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی تھی, 120 دن کا دھرنا دیا. آج 2019 میں کہتی ہے کہ یہ سازش ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہے. تو اس حکومت کو ایکسپوز کر دیا مولانا فضل الرحمان نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا مقصد تھا وہ مقصد کافی حد تک وہ حاصل کر چکے ہیں. حکومت کی کمزوری کو انہوں نے پوری دنیا کے سامنے واضح کر دیا ہے. جس تواتر کے ساتھ حکومت کے وزراء ان کے خلاف فاؤل لینگویج استعمال کر رہے ہیں, سی ایم کے پی کے دھمکیاں دے رہے ہیں, تو اس سے تو مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے آسمان پہ چڑھا دیا ہے. اب تو وہ اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے تو وہ تو ایک طرح سے بازی جیت چکا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون میں شہباز شریف صاحب واضح طور پہ خط لکھ کے فضل الرحمان صاحب کو حمایت کا یقین دلا چکے ہیں. کیپٹن صفدر کے ذریعے تحریری خط نواز شریف کا مولانا فضل الرحمان کو ملا, جس میں مولانا کو کہا گیا کہ میرے کارکن آپ کی آزادی مارچ میں شریک ہوں گے. اس کے باوجود آج شہباز شریف صاحب کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکے. آصف زرداری صاحب مجھے پتا ہے کہ کس کس بندے کے ذریعے مولانا فضل الرحمان کو اپنی حمایت کا یقین دلا چکے ہیں اور یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میرے کارکن آئیں گے آپ کے جلسے میں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اخلاقی اور سیاسی حمایت کر رہے ہیں لیکن ہم بعد میں سوچیں گے, دیکھیں گے. تو مولانا فضل الرحمان سے آپ جتنا مرضی سیاسی اختلاف کریں, لیکن انہوں نے حکومت کو بھی ایکسپوز کر دیا ہے, مسلم لیگ نون کو بھی ایکسپوز کر دیا, پیپلز پارٹی کو بھی ایکسپوز کر دیا. یہ اتفاق کرتے ہیں آپ افتخار صاحب اس سے کیا واقعی ایکسپوز کیا ہے؟ سیکنڈ, یہ ان ڈیسیجن شہباز شریف صاحب کی جو ہے یہ پی ایم ایل این کے سینئر رہنماؤں سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مسئلہ صرف ایک سچویشنل فکس ایسا بن گیا ہے جدھر ایک طرف ڈنڈا ہے دوسری طرف نواز شریف صاحب کی کال ہے. تو فیصلہ اب یہ اندر کرنا ہے کہ حالات مزید ہمارے لیے سخت اتنے نہ ہو جائیں یا بنا دیے جائیں مزید اگر ہم نکلیں باہر. تو معاملہ یہی ہے شہباز شریف صاحب کی بھی ہچکچاہٹ یا انڈیسیجن کے پیچھے یا کچھ اور؟ خیال کی ایسی بات ہے, کتنے لوگ اور گرفتار کریں گے؟ 11 سے زائد لوگ تو جیلوں میں ہیں اور مقدمات کو فیس کر رہے ہیں. آج تک پاکستان کی سیاست میں قومی اسمبلی کے 11 اراکین اس طریقے سے جیل میں نہیں گئے کہ ان کا نکلنے کا کوئی امکان ہی واپس نہ ہو. اور ایسے مقدمات کبھی نہیں بنے جس میں ضمانت کا تصور ہی نہ ہو. یہ پہلی دفعہ ہی ہم سیاست میں ایسا دیکھ رہے ہیں. اور یہ سوچنا کہ اس سے نون لیگ کے ورکر ڈر جائیں گے, اگر وہ ڈر گئے تو پھر ختم ہوگی کھیل. دین دے شوڈ پیک اپ دیئر پارٹی. اور تو پھر ہچکچاہٹ کیسی؟ اگر وہ ڈر گئے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو پھر دے شوڈ گو اپنے اپنے گھروں میں جا کے آرام سے بیٹھیں. لیٹ دی عمران خان رول دس کنٹری فار another 10 and 15 years. چھوڑ دو سیاست. سیاست میں تو جیل جانا پڑتا ہے, ڈنڈا کھانا پڑتا ہے, مار کھانی پڑتی ہے. تکلیف کوسا کا سر پھٹا ہی نہیں پھٹا, اس کا خون بہہ رہا تھا نہیں بہہ رہا تھا, بیکاز وہ پالیٹکس میں تھا, وہ ایک تحریک میں شامل تھا, تو مار تو پڑتی ہے. اور اگر آج کی ساری میٹنگ میں مار کے خوف سے اور ڈنڈے کے خوف سے لوگ گھروں میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ وہ دے شوڈ اناؤنس اٹ. ان میں اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ پبلکلی اناؤنس کر دیں کہ جناب ہم نہیں بیٹھتے, تاکہ میاں نواز شریف کے ساتھ جتنے لوگوں نے پارٹی میں رہنا ہے, 1000 نے رہنا ہے, 10,000 نے رہنا ہے, 1 لاکھ نے رہنا ہے, وہ رہ جائے اور باقی پارٹی جو تتر بتر ہو کے پی ٹی آئی کے ساتھ چلی جائے. لیکن سوال ہے اگر پی ٹی آئی فیصلہ کون مرحلہ ہے نا افتخار صاحب, میں بھی یہ فیصلہ کون مرحلہ ہی ان کو دے رہا ہوں نا. میں بھی تو ان کو بالکل واضح طور پہ ایک رائے دے رہا ہوں نا, ان کو ایک رستہ دکھا رہا ہوں کہ اگر ڈنڈا نہیں کھانا اور اگر جلوس میں شرکت نہیں کرنی تو گھر میں بیٹھ جائیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈنڈا بھی نہ کھائیں, آپ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل بھی نہ ہوں اور لوگوں کو آپ احمق سمجھتے رہیں. ایسا نہیں ہو سکتا پاکستان کی سیاست میں. وہ دن گزر گئے, اب لوگ زیادہ باشعور ہیں. ایک دوسری بات آپ نے یہ جو کی ہے حامد نے, آئی ایگری ود دی حامد, مولانا فضل الرحمان has exposed the system
not Nawaz League or People's Party or anybody else. He has exposed the system. کہ سسٹم میں اتنی جان اور سکت نہیں ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی جلوس کی یا جلسے کی جو خواہش ہے، جو مطالبہ ہے، اس پر کچھ کر سکے. کوئی جا رہا ہے عدالتوں میں پریمپٹیو آرڈر لینے کے لیے. کوئی کل مجھے ایک پروگرام میں سمجھا رہا تھا کہ ہم بھی پریمپٹیو آرڈر لینے گئے تھے. ان کو میں نے بتایا تم پریمپٹیو آرڈر نہیں لینے گئے تھے، جب کھڑے ہو گئے تھے اپنا ٹرک تب گئے تھے تم. تو اس قسم کی باتوں سے تو ایکسپوئر ہے کلیئر. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میں نے ابھی ابتدائی میں مماثلت کی بھی بات کی. افتخار صاحب اٹس ویری انٹرسٹنگ. کاشف آئی لائک یور انپٹ ایز ویل. یہ عمران خان نے 126 دن کا دھرنا دیا اینڈ ہی کیم ان ٹو پاور 2018 کے اندر، ٹھیک ہے نا. اگر فاسٹ فارورڈ کریں الٹیمیٹلی، اب مولانا صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر 40 دن بیٹھ کے دھرنا دے کے حکومت تو نہیں کرنی، عمران خان نے اپنا استعفیٰ لے کے باہر تو نہیں آ جانا، تو ریئلسٹکلی کچے کھلاڑی تو ہے نہیں، ہی انڈرسٹینڈس. سو کوئی نہ کوئی تو ایسی لیوریج ہے جو وہ ڈھونڈ رہے ہیں اس سے. جس طرح حامد بھائی نے کہا، افتخار صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ایکسپوز کر چکے ہیں سسٹم. از دس فار دا لانگ رن پولیٹیکل گینز؟ کوئی لیوریج حاصل کی جا رہی ہے جس طرح عمران نے کی؟ نہیں، میرا خیال ہے مولانا صاحب کی سیاست وقتی لیوریج کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مولانا صاحب کو لیوریج مل نہیں سکتی. مولانا صاحب مذہبی ووٹ بینک پر پالیٹکس کرتے ہیں. عمران خان صاحب کو لانگ ٹرم شاید فائدہ ہوا ہو، کیونکہ وہ آلریڈی اربن پاپولیرٹی ان کے پاس تھی جب وہ 2014 میں آئے، جو کہ ان کے چاہے وہ جیتے کم سیٹیں ہوں، لیکن ووٹ بینک سے پتہ لگا کہ اربن ایریاز میں ان کے پاس پاپولیرٹی تھی. مولانا صاحب تو ابھی بھی فرنج پالیٹکس کرتے ہیں. وہ مذہب کے نام پر جتنی ان کی سیٹس ہیں اتنی رہیں گی، اگر رہیں بھی. لیکن میں ایک چیز ضرور ایڈ اس پہ کرنا، لیوریج کیا نکال سکتے ہیں اس سے؟ زیادہ حکومت گر جائے گی، نہیں بھی گرے گی تو مولانا صاحب کی پالیٹکس کو اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. مولانا صاحب کی جہاں پالیٹکس میرا خیال ہے جہاں آج کھڑی ہے، مولانا صاحب کی پالیٹکس سے کچھ زیادہ آگے نہیں جا سکتی. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کے پی میں گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں کہیں نہ کہیں آ جائیں. وہ تو 2002 میں پہلے ہی بنا چکے ہیں. اگر عمران خان کی حکومت گرے گی تو اس کو ریپلیس کیا مولانا صاحب کریں گے؟ ایک بڑی پھر لڑائی شروع ہو جائے گی. پیپلز پارٹی بھی ہے، نون بھی ہے، اے این پی بھی ہے خیبر پختونخوا میں. پولیٹیکل فائدہ اتنا نہیں ہے مولانا صاحب کا. دیکھیں، اس میں میرا خیال ہے، میں میر صاحب کی بات اور جو افتخار صاحب نے اس میں ایڈ کیا، میں ایک اور بات ایڈ کرتا ہوں کہ ہماری سیاست ایکسپوز ہوئی ہے. صرف حکومت ایکسپوز نہیں ہوئی. کس طرح کہ ہماری پالیٹکس پاور پالیٹکس ہے. یہ بات پچھلے 3 ٹینیورز میں ہم نے ثابت کر دی سب نے کہ جمہوریت کے جتنے مرضی نعرے مار لیں، ان لوگوں، ان تمام سیاسی جماعتوں کے، چاہے کوئی بھی ہو، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو سب سے پہلے میاں صاحب نے لانگ مارچ کیا. آپ اگر یہ کہہ دیں کہ میاں صاحب نے لانگ مارچ کیا ججز کی بحالی کے لیے، گورنر راج لگایا پیپلز پارٹی نے. جہاں پیپلز پارٹی کو جو سیاسی چیز دکھ رہی تھی پیپلز پارٹی نے کی. جب عمران میاں صاحب کی حکومت آئی، عمران خان صاحب دھرنا لے کر اسلام آباد آ گئے. آج جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی ہے تو باقی سارے دھرنا لے کر اسلام آباد آ گئے. سب کا کوشش پہلے سال میں یہ ہوتی ہے اس حکومت کو کسی طرح گرائیں، الیکشن کرائیں اور ہم حکومت میں آ جائیں. سو جو ایکسپوز ہوئے ہیں وہ سب ایکسپوز ہوئے ہیں. آپ اس ایکسپوزے کو ڈیفرنٹ کانٹیکس میں تو دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان اس لیے ایکسپوز ہو گیا کیونکہ جو نعرے، اب اتنی آئرنی نہیں ہے کہ آج سے 5 سال پہلے ہم جو نعرے سنتے تھے، آپ شکلیں بدل دیں، نعرے وہی ہیں آج بھی. جب عمران خان صاحب آ رہے تھے تو انہی مولانا صاحب کی اسمبلی کی تقریریں سن لے کہ مولانا صاحب کیا کہتے تھے. وہی عمران خان صاحب کو دیکھ لیں، آج سب یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کہ ہم آئیں گے، آنے سے پہلے استعفیٰ ہو جائے گا. یہی بات عمران خان صاحب کہتے ہوتے تھے. جب یہ ایکسپوز ہو رہی ہے ہماری، یہ جمہوریت کے نعرے نہ مارا کریں. یہ پاور پالیٹکس ہے. ہر ایک کی کوشش ہے ہم کسی طرح اقتدار میں آ جائیں. جب اقتدار میں آتے بیانات سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. میاں صاحب تھے اقتدار میں، وہی بیانات آج ہیں جب عمران صاحب اپوزیشن میں تھے. ایک سوال کیا نہیں جی افتخار صاحب کر سکتا ہوں کیا؟ جس طریقے سے عمران خان کے ایک امپائر کی انگلی کے کھڑے ہونے کا اشارہ کرتے رہے، اور کیا ڈو یو تھنک کہ اس معاملے میں بھی کسی امپائر کی انگلی کے کھڑے ہونے کی بات کسی جگہ پہ مولانا فضل الرحمان نے یا ان کے ساتھیوں نے کی ہے؟ نہیں سر، میں مسئلہ آپ ایک چیز کو تو نہیں دیکھ رہا. ایک چیز میں نے صرف ابھی ایک پوچھی ہے، باقی بھی پوچھتے ہیں، آپس میں بیٹھے ہیں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کیس میں اپوزیشن کے پیچھے امپائر نہیں ہے. اور یہ میں اسی بات پہ آ رہی تھی، اسی بات پہ میں آنا چاہ رہی تھی سر. اس کا مطلب ہے کہ اس دھرنے میں وہ لوازمات موجود نہیں ہیں جو گزشتہ دھرنے میں لوازمات موجود تھے. مسئلہ لوازمات کا تھوڑی ہے. اصل آپ یا تو یہ بحث کر لیں کہ اگر لوازمات کیا ہونے چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیسے ممکن ہے کہ 2014 کا جو دھرنا
जमहूरियत के खिलाफ था, आज का धरना जमहूरियत के लिए हो गया। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो मजहर साहब, ये पॉलिटिकल रेलेवेंसी की ही एक काविश है मौलाना साहब की, क्योंकि बकौल काशिफ तो वो कह रहे हैं कि उनको कोई मिड टर्म लॉन्ग टर्म उनको नहीं कोई पॉलिटिकल फवायद इससे या लेवरेज हासिल होता दिखाई दे रहा मौलाना साहब को। इन इशारे के हवाले से एज आई सेड एक मुख्तलिफ आ रहा है विद इन आवर ओन सर्कल्स एज वेल। आपका क्या कहना है? देखिए, मौलाना के पास सीट्स हों या ना हो, वोट उनको 3% मिले या 30% मिले, उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप है कि वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। बदकिस्मती से हमारी पॉलिटिक्स में जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वो आम तौर पे जिस अंदाज में एक्सर्ट किया जाता है उससे डेमोक्रेटिक फोर्सेस को फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। जो चीज़ 2014 में गलत थी वो 2018 में सही नहीं हो सकती। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मौलाना का अपना तो एक कंसिस्टेंट रहा है 2018 के इलेक्शन के बाद कि असेंबली जाली है, असेंबली में उन्होंने अपोजिशन को भी यही कहा। इस वक्त जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का कन्फ्यूजन है उसने उनको 12वें खिलाड़ी में लाके खड़ा कर दिया है। उनका रोल इस वक्त इस प्रोटेस्ट में एक 12वें खिलाड़ी का है। मौलाना की स्ट्रेटजी वो है, यहाँ देखें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाद सबसे बड़ा जो सेंटर है वो कराची है मौलाना का। हालांकि JUI को यहाँ भी कोई सीट नहीं मिलती, लेकिन यहाँ उनके पास 1-2 लाख उनके फॉलोअर्स हैं। और जो JUI के लोगों से मैंने मदरसे वगैरह में जाके बात की है तो उनका तो एक है कि जी हम अतात अमीर, ये उनका कॉन्सेप्ट है कि जी कॉल आ गई है, जब कॉल अमीर विड्रॉ करेगा तो हम खामोश हो जाएंगे, अगर अमीर ने विड्रॉ नहीं की तो हम जाएंगे। दूसरे ये कि उनके जो टीचर्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उनका एक तरीके से उनकी परमिशन बहुत ज़रूरी होती है। अभी आपको पता है कि JUI के मजलिस शूरा ने इस एहतजाज के सिलसिले में कोई वाज़े पॉलिसी नहीं दी है। कुछ शूरा के लोग लाहौर में मिले थे जिन्होंने ये फ़ैसला किया। अभी ये मामला शूरा में जाना है और फिर JUI की मजलिस आमला में जाना है, और उसके बाद इस चीज़ को हालांकि अनाउंस हो गया है, तैयारियां हो रही हैं, सब कुछ हो रही हैं। लेकिन JUI के कुछ शोरा मेंबर से जो बात हुई उन्होंने कहा कि अभी फॉर्मल जो अप्रूवल है वो अभी लेनी बाकी है। लेकिन उससे हट के डिमांड क्या है मौलाना की? क्या मौलाना ने या दूसरी जमातों ने तमाम लीगल रेमेडीज़ अप्लाई कर ली हैं जिसकी बिना पे वो ये कह रहे हैं कि वहाँ से हमें रिलीफ नहीं मिला इसलिए हम एहतजाज को जा रहे हैं? अगर इलेक्शन सेलेक्टेड थे, इलेक्शन में धांधली हुई थी, तो फिर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में क्यों गए? फिर ओथ क्यों लिया? फिर नेशनल असेंबली के स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन क्यों कॉन्टेस्ट किया? फिर आज सेनेट अपनी जगह, सेनेट के चेयरमैन, सेनेट के इलेक्शन, उसके चेयरमैन के इलेक्शन। तो आप उन 2018 के इलेक्शन के पूरे प्रोसेस का हिस्सा रहे। तो मैं JUI की नहीं, मैं ऑपोजिशन की बात कह रहा हूँ, JUI के जितने लोग हैं वो भी उसका हिस्सा रहे। तो किस बुनियाद पर आज आप एक गवर्नमेंट को ये कहेंगे कि वो इस्तीफा दे दे? मजहर साहब, मेरा सवाल अभी ये है ही नहीं, ये तो मुझे लगता है कि जो डिस्क्रिपेंसीज और जो हिपोक्रेसीज ऑफ द सिस्टम है वो तो खुद यहाँ हो रही हैं अभी। द क्वेश्चन इज कि वो आ इधर रहे हैं और फतह के गुमा से आ रहे हैं कि भाई इधर मैं नहीं उठूंगा और हमारी वी विल बी सक्सेसफुल। और आप मौलाना साहब की माजी को भी जानते हैं, वो पानी के बहाव के साथ उनको समझ आती है कि किस तरह चलना है, कहाँ चलना है, विदाउट एनी गारंटीज, विदाउट अ लॉन्गर टर्म कोई इस तरह की। देखिए मेहर, बड़े सीरियस चैलेंज है मौलाना के सामने। JUI की पॉलिटिक्स जो है उस तरीके से श्रिंक हुई है 2013 के बाद। ये आगे चल इसलिए कि वो रिवाइवल ऑफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं अपनी। JUI मीर साहब, ये रिवाइवल ऑफ पॉलिटिक्स ये अपने ताई अपनी जमात के लिए, या इज इट मोर देन दैट? और ये मुझे मुन्ना मजहर साहब ने भी नहीं अपना बताया, आप भी सर हिला रहे थे वैसे, कि आपको भी लगता है कोई इशारा या एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग नहीं है इस दफा? देखिए इसमें देखिए पते की बात है महर, 2-3 बातें बड़ी अहम है। पहली बात तो यह है कि आप
بہت سمپل ہے اس بات کو سمجھنا کہ مولانا فضل الرحمان کا انٹرویو جو ہے وہ آپ کسی پرائیویٹ ٹی وی چینل پہ نہیں دکھا سکتے, ان کی کوئی پریس کانفرنس لائیو نہیں دکھائی جا سکتی, ان کا کوئی جلسہ نہیں دکھایا جا سکتا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو اصل میں جو ارباب اختیار ہیں, جو طاقت رکھنے والے لوگ ہیں, وہ مولانا صاحب کے اس دھرنے کے حق میں نہیں ہیں. تو یہ تو بات کلیئر ہے, مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہم ماضی کی جو پولیٹیکل موومنٹس ہیں ان کا کمپیریزن اس موومنٹ کے ساتھ نہیں کر سکتے. نہ تو یہ 1977 کی موومنٹ ہے جس میں پی این اے کے پیچھے امریکن سی آئی اے تھی, نہ یہ 2014 کی عمران خان کی موومنٹ ہے جس کے پیچھے جنرل راحیل شریف تھے اور بھی لوگ تھے. یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی کنفیوز ہے, مسلم لیگ نون بھی کنفیوز ہے, اور جنرل قمر جاوید باجوہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان یہ دھرنا نہ کریں, اور اس سلسلے میں انہوں نے پوری کوشش کی ہے. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ نہیں مان رہے. اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے سر, حکومت کو پورا یقین ہے. میر صاحب کو پتا ہوگا کہ ملاقات بھی ہوئی ہے میر صاحب. دیکھیں اس میں جو حکومت ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے, لائٹ لیتی رہی ہے. حکومت کا یہ خیال تھا کہ مولانا صاحب نہیں آئیں گے. آپ دیکھیں کتنے یقین سے شیخ رشید احمد اور دیگر وزراء یہ کہتے تھے کہ مولانا صاحب نہیں آئیں گے. جب انہوں نے 27 اکتوبر کی وزیر داخلہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں بڑے یقین سے. مگر میر صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے. میر صاحب آپ نے 77 کا ذکر کیا پی این اے کے حوالے سے. ایونچولی آپ نے دیکھا کہ مدارس اور بازار سڑکوں پہ آئے تو بڑا مسئلہ بھی پڑ جاتا ہے, اور ایونچولی وہ تحریک ہائی جیک بھی ہوئی, اور دین دا ریسٹ از ہسٹری. ابھی ایز وی سی اٹ رائٹ ناؤ یہ بیکنگ ہے نہیں, مگر اگر وہ اسپیس کریٹ ہو گئی کہ جدھر آپ کو لگتا ہے کہ اس سسٹم کو, جمہوریت کو خطرہ ہو سکتا ہے, تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو یہی میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صرف یہ مولانا کو کہہ دیں کہ جی یہ مذہبی سیاست ہے اور اس کا پاور بیس صرف مدارس ہیں, یہ ہم ایک مس کیلکولیشن کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا پاور بیس صرف مدارس نہیں ہے. یہ پارٹی جو ہے, آپ اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں جائیں, یہ پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے پاکستان کی جو سب سے بڑی لیفٹ کی پارٹی تھی, نیپ نیشنل عوامی پارٹی, جس کو بھٹو صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے بین کروا دیا تھا, وہ مولانا فضل الرحمان کے والد مولانا مفتی محمود اس پارٹی کے ساتھ انہوں نے کولیشن گورنمنٹ بنائی تھی, خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی. تو یہ لیفٹ کی پارٹیوں کے ساتھ ان کا اتحاد رہا ہے. پھر جنرل ضیاء اللہ کی حکومت آئی تو مولانا مفتی محمود نے انیشیٹو لیا تھا, اور وہ بیگم نصرت بھٹو کے پاس گئے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے موومنٹ فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی چلائیں گے. اور پھر جب 1988 میں یہ بڑی اہم بات ہے, 1988 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے غلام اسحاق خان کو دوبارہ صدر پاکستان بنانے کا فیصلہ کیا, تو مولانا فضل الرحمان نے اختلاف کیا اور انہوں نے کہا نہیں آپ نوابزار نصر اللہ خان کو بنائیں. تو مولانا فضل الرحمان کو کیونکہ وہ شروع سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں, اور میں خود مولانا فضل الرحمان کے بہت سے جو اس وقت ان کا جو اصل منصوبہ ہے, جو مظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی شورا کو نہیں پتا, لیکن مولانا صاحب پورا ایک منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے ان کے منصوبے کے بہت سے نکات کے ساتھ شدید اختلاف ہے, لیکن اس وقت اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کر رہا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان کر رہا ہے, شہباز شریف نہیں کر رہا, بلاول بھی نہیں کر رہا. بلاول صاحب جو ہیں وہ اس وقت عجیب مخمصے کا شکار ہیں. بلاول صاحب اب سمجھ رہے ہیں کہ میری سپیس مولانا فضل الرحمان نے چھین لیا ہے. مولانا فضل الرحمان اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کر رہے ہیں. پچھلی پارلیمنٹ کی نسبت اس پارلیمنٹ حاصل وصول کیا ہوگا سر اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرنے کا بھی؟ خیبر پختونخوا میں اپوزیشن لیڈر مولانا کی پارٹی کا ہے, بلوچستان میں اپوزیشن لیڈر مولانا کی پارٹی کا ہے. تو آپ یہ مت کہیں کہ جی ان کے پاس سپیس نہیں ہے, سپیس ان کے پاس موجود ہے, لیکن انہوں نے اس وقت اپنی ایک پولیٹیکل پوزیشن بنا لیا ہے. انہوں نے شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کو irrelevant کر دیا ہے, کیونکہ نواز شریف اور زرداری ان کے ساتھ ہیں. ڈن سر. مگر نوابزادہ نصر اللہ خان کا آپ نے ذکر کیا, آ رہی ہوں کاشف سر, وہ تو پھر اب آپ اللہ ان کو جنت نصیب کریں, مگر نیشنل گورنمنٹ کا بھی پھر سے ذکر ہو رہا ہے, یعنی کہ از دیٹ اسٹل آن دا کارڈز ریئلسٹکلی؟ ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں, میر صاحب پھر آپ جواب دیں. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ نیشنل گورنمنٹ کا جو آئیڈیا ہے اس کو نواز شریف نے ڈراپ کر دیا ہے. نواز شریف نے یہ ہدایت جاری کیا ہے کہ اگر اس حکومت کو آپ ود ان ہاؤس چینج لانے کی پوزیشن میں ہیں تو آپ اس حکومت کو ود ان ہاؤس چینج کے ذریعے گرا دیں, لیکن آپ کسی نیشنل گورنمنٹ کا حصہ نہ بنیں. اور اگر نواز شریف حصہ نہیں بنیں گے تو پیپلز پارٹی بھی حصہ نہیں بنے گی. اس لیے مجھے نیشنل گورنمنٹ بہت مشکل نظر آتی ہے.
یہ ایک بہت بڑا بلاول صاحب پہلے کہہ چکے ہیں، شہباز میری شریف نے موجودگی میں 2018 الیکشن سے پہلے کہا کہ نیشنل گورنمنٹ کیوں نہیں بناتے، ابھی کہا ہے سال پہلے سے. میری موجودگی میں بلاول صاحب نے یہ کہا کہ جس کو نیشنل گورنمنٹ کہا جاتا ہے ہم ایسی کسی نیشنل گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. ان ہاؤس چینج کچھ اور چیز ہے، نیشنل گورنمنٹ جو پاکستان میں کانٹیکسٹ ہے اس کا وہ حصہ نہیں بننا چاہتے. پہلی بات. دوسرا میں میر صاحب کے ساتھ بسط دیتا ہوں تھوڑا سا فیکٹس جو میں میر صاحب نے کہا کہ مولانا ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں. 2002 کے الیکشن کے بعد جتنے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے دیکھیں کسی ڈیل کے تحت وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے، حالانکہ پیپلز پارٹی کی سیٹیں ان سے زیادہ تھی. کاشف بھائی ان کا جو حسبہ بل تھا اس کو کس نے منظور شدہ بل تھا خیبر پختونخوا اسمبلی سے، اس کو کس نے ختم کروایا تھا سپریم کورٹ کے ذریعے؟ پرویز مشرف نے کروایا تھا. نہیں سر وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ جانتے ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن رہے، کم سیٹوں کے ساتھ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن رہے. اسی وقت کاف لیگ کے ساتھ مولانا صاحب کی پارٹی 2002 سے 2007 تک بلوچستان کی اسمبلی میں رہی، جس وقت تمام اپوزیشن دوسری طرف تھی. مولانا صاحب یہ دیکھیں ایک ویزیبل پوزیشن تو تھی مولانا صاحب کی اپوزیشن کی، لیڈر آف دی اپوزیشن، لیکن آپ بھی جانتے ہیں 2002 سے 2007 کے درمیان سب یہ کہتے رہے. آپ کاشف بھائی میری جان، آپ مولانا فضل الرحمان کا انٹرویو کر کے اپنے پروگرام میں نشر کر کے دکھائیں، میں مان لوں گا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. کے پی کے دیکھیں یہ دو مختلف چیزیں. آپ نے کہا وہ کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہے، میں اس کا جواب اب میں پہلے کہہ چکا ہوں، مجھے اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں اسی لیے کہا نا پانی کا بہاؤ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں مولانا صاحب. مجھے اس دفعہ کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی. آج ہیں میر صاحب، آج ہیں جی افتخار صاحب، آج ہیں. کے پی کے کی اسمبلی سے ووٹ کس نے دلوایا تھا؟ سر ایل ایف او انہوں نے پاس کرایا تھا. آپ کو یاد ہوگا پوری اپوزیشن ایک طرف ہو گئی تھی، پیپلز پارٹی نون لیگ وہ کہتے تھے اس کو ووٹ نہیں کرنا، مولانا صاحب نے ووٹ ڈالا تھا. یار بات یہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا بری بات نہیں ہے، اور وہ ہیں. مطلب یہ بات حامد کہہ رہا ہے کہ ان کی جو سوچ و فکر ہے وہ بالکل حکومتی چمچہ گیری کی نہیں ہے، وہ اپنی کچھ ڈیسیژنس کرتے ہیں وقت کے اور تقاضوں کے مطابق. اس کا جو کھیل ہے ایک فکرہ استعمال ہوا ہے ارباب اختیار. یہ کہنا کہ ارباب اختیار مکمل طور پہ ایک طرف جائیں گے، میرا نہیں خیال ارباب اختیار مکمل طور پہ ایک طرف جائیں گے. جو ارباب اختیار ان کے ساتھ پرائم منسٹر کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں وہ اور ان کا میرا خیال ہے کوئی رول لگتا ہے، اور ارباب اختیار کا کچھ رول اور بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ارباب اختیار کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے وہ اس بات سے پریشان تھے کہ دو حکومتیں اوپر تلے کامیاب کیسے ہو گئی. اور جو معاہدہ تھا آصف زرداری کا نواز شریف سے وہ 3 حکومتوں کا تھا، 2 حکومتیں ہو گئی تھیں، جو تیسری حکومت کو روکنے کے لیے عمران خان کو استعمال کیا گیا. آج عمران خان بھی محسوس کرتا ہے اور اپنے بہت پرائیویٹ دوستوں میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے یہ جو کچھ ہے. اور اگر آپ روز اخبار پڑھتے ہوں، روز اگر آپ دیکھتے ہوں تو ہر روز ایک نئی اتھارٹی اور ایک نئی چیز بن رہی ہے، کیونکہ کوئی چیزیں اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں. اب سی پیک کے اوپر اتھارٹی بنانا، ایک ایسا معاہدہ جو 2 ممالک کے درمیان ہوا ہو اس پہ اتھارٹی بنا کے عمران خان کو 4 سال کے لیے چیئرمین بنا دینا، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ارباب اختیارات کس طریقے سے انڈائریکٹلی؟ سر مگر افتخار صاحب یہ انٹو اٹ سیلف ایک ڈیبیٹ ہے، یہ تو 2016 سے بھی اس کی ڈسکشن ہو رہی تھی سی پیک اتھارٹی کی فرام دی چائنیز اتھارٹیز اینڈ ہماری فوج ایز ویل، بٹ دیٹس ناٹ دی کوسچن. کس نے لیا؟ میں نے تو نہیں لیا. لے لے سر نہ ہی لانا رہ گیا. یہ آپ لوگوں نے نہیں آپ نے نہیں لیا. میں تو ارباب اختیار، میرے تو ارباب اختیار ڈی سی لاہور بھی ہے، میرا تو ارباب اختیار کمشنر لاہور بھی ہے، میرا تو ارباب اختیار جو ہے میرے علاقے کا مجسٹریٹ بھی ہے، میرا تو ارباب اختیار میرے تھانے کا ایس ایچ او بھی ہے. پتہ نہیں اللہ جانے آپ ارباب اختیار کو کہاں لے جاتے ہیں. میں سر وہ اتھارٹی ایس ایچ او لاہور زیادہ نہیں بنا سکتا نا، ڈی سی لاہور میں بھی بنا سکتا. پاجی سب کچھ ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ سر ایک چیز میں اس میں ایڈ کر دوں، اجازت ہے سر. میں کنفیوز ہو جاؤں گا معاملہ سارا یار. بات یہ اسپیس بنانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے. بلاول اور شہباز کو یہ خطرہ ہے کہ دا رول کہیں چینج نہ ہو جائے. اور بالکل صحیح کہا حامد نے کہ نواز از ناٹ فار دس نیشنل گورنمنٹ، ہی از فار دی الیکشنز. اس نے صاف ان لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا شہباز شریف صاحب کو کچھ خطرہ ہے. سر شہباز شریف صاحب کے تو باڈی لینگویج دیکھ کے اب محسوس یہی ہوتا ہے شاید وہ آنریبل ایگزٹ ہی چاہتے ہیں. ہی وانٹس این آؤٹ آف دس سسٹم رائٹ ناؤ، یا ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو بی. جی اس میں ایک چیز میرا خیال ہے تھوڑا سا ہم انفیئر ہو رہے ہیں
अनफेयर हो रहे हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की तरफ। देखें, एक्सपोज नहीं हुए, उनकी अपनी एक सोच है। मुझे पक्का यकीन है कि हामिद साहब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है। जो सवाल हम पहले कर रहे थे, इशारा है, उनका ये खदशा है कि शायद इस केस में कोई इशारा है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे नहीं लगता कि इस केस में मौलाना साहब किसी इशारे पे काम करें। लेकिन उन दोनों पॉलिटिकल पार्टी। काशिफ भाई, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, मौलाना साहब को किसी का कोई इशारा नहीं है, बल्कि इशारा ये है कि ये धरना ना दो, ये लॉकडाउन ना करो, वो इशारे के खिलाफ चल रहे हैं। एब्सोल्युटली। और मौलाना साहब की डिमांड भी एक है कि सिर्फ इमरान खान को हटा दिया जाए, कुछ नहीं चाहिए, मिनिमम डिमांड। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक्सपोज नहीं हुए एज पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी अपनी एक सोच भी है। वो कहते हैं कि टाइम ठीक है, काम करने का। एक्सपोज है यार, पीपल्स पार्टी क्या नाम। सर, मैं सिर्फ उनकी देखिए, इससे डिसएग्री करते हुए कि वो जो कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनकी डिसीजन मेकिंग की भी कोई वजह है ना। एक वो कहते हैं कि क्या वक्त ठीक है, पीपल्स पार्टी की बात सुन लें, वो कहते हैं कि सिस्टम डिरेल नहीं होना चाहिए। अगर ये कामयाब भी हुआ धरना तो हुकूमत नहीं जाएगी, सिस्टम घर जाएगा। हमारे लिए, तेरे लिए और मेरे लिए कौन सा सिस्टम है? और अगर नेगोशिएशन का पॉइंट भी आ गया तो मौलाना साहब टेबल पे बैठे होंगे। नेगोशिएट कौन करेगा? मौलाना साहब करेंगे या पीपल्स पार्टी? और उनका यही है कि मौलाना साहब नेगोशिएट करेंगे। सुनो भाई, सिस्टम कौन सा डिरेल होने से डरते हो? मेरे लिए सिस्टम कौन सा है? गरीब के लिए कौन सा सिस्टम है यार? ये तो खेल है सर, ये तो डिफरेंट डिबेट है। जो सर, सिस्टम बंद कर दो, कौन जी गरीब में फर्क नहीं पड़ता, म्यूजिकल चेयर है, कभी किसी के पास जाना चाहती है, कभी किसी के पास। ना मौलाना के आने से मुझे फर्क है, ना इमरान के जाने से मुझे फर्क है। चलिए, वो तो एक अलग डिबेट है ना सर। अभी जिसके पास कुर्सी है उससे वो कायम रहनी है या उसको अभी किसी ने धक्का देना है? मोहतरम काबिल एहतराम मेयर साहबा, मैं एक पाकिस्तान में बैठ के चीजों को ऐसे अलहदगी में नहीं देख सकते। चलें मजहर साहब, मैं वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आपके पास आ। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो मजहर साहब, आपने बातें सुनी, इशारा है नहीं है कतई नजर इससे। मुझे बताइए कि शहबाज शरीफ साहब का आपको क्या पोस्चरिंग लग रही है पॉलिटिकल? डज ही वांट एन ऑनरेबल एग्जिट? क्या वो नाको नाक आए हुए हैं सिस्टम में, जिधर उनका ज़ौजा समेत, उनकी औलाद समेत हर किसी के ऊपर केसेस हैं, और मोहतात रवैये के तो वो वैसे ही कायल है? देखिए, पीएमएलएन और पी पार्टी में तो कंप्लीट कंफ्यूजन है, और उनके लोगों से बात करें तो आपको वो कंफ्यूजन बड़ा खुलकर सामने नज़र आता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 1977 से आज तक जो तहरीकें चली हैं उसको गवर्नमेंट्स ने मिस हैंडल किया है। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त फैसला कर लेते जिस वक्त अपोजिशन ने डिमांड की थी, तो ये तहरीक शायद ना उस तरीके से चलती। उसके बाद की तहरीकें आप देख लें, जिस तरीके से गवर्नमेंट्स आज भी इस तहरीक को, इस लॉन्ग मार्च को, आज़ादी मार्च को कामयाब अगर करेगी तो गवर्नमेंट करेगी। अगर वो कॉर्डन ऑफ करके, गिरफ्तारियां करके, चाहे वो मार्च वहां पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, डिस्पर्स हो जाए, लेकिन वो मार्च कामयाब हो जाएगा। जिस दिन मौलाना और ये दूसरे लोग गिरफ्तार होंगे तो ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये उससे होती है। असल इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मौलाना का मकसद क्या है? सिस्टम को डिरेल करना। और अगर वो सिस्टम को डिरेल करेंगे और उसके अंदर इन सारी जमातों का इनपुट होगा, तो ये जमातें जिम्मेदार होंगी सिस्टम को डिरेल करने की। क्योंकि जो पोजीशन इन जमातों ने 2014 में ली थी, वो आज अगर वो पोजीशन नहीं लेंगी और इस पार्लियामेंट को जाने देंगी, तो फिर जो आइंदा डेमोक्रेसी के सिलसिले में, चाहे जैसी तैसी डेमोक्रेसी हो, उसके बाद कोई किसी का कॉन्फिडेंस इस सिस्टम पे दोबारा रिस्टोर नहीं हो पाएगा। ये याद रखें कि इलेक्शन कमीशन और ये अभी जो आईनी बहरान आने वाला है, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होंगे, जब चेयरमैन नैब रिटायर होंगे, ये सारे बहरान जो आने वाले हैं, गवर्नमेंट की मिस हैंडलिंग इस सिस्टम को और ज़्यादा कमज़ोर कर रही है। और मौलाना फजलुर रहमान, चाहे उनको बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एहतजाज का, हर चीज़ का, लेकिन मकसद सामने नहीं आ रहा, और उस मकसद को हासिल करने के लिए जो उनके पास स्ट्रैटेजी है वो इतनी डेंजरस है कि उसके बाद वो सिस्टम बच नहीं सकता। कि आपका नेशनल गवर्नमेंट जो है वो नहीं आपको बनती दिखाई दे रही है, इसका कोई इम्कान नहीं दिखाई दे रहा। अब इन हाउस चेंज के हवाले से अगर मौलाना साहब की 1 पॉइंट डिमांड देखी जाए, दैट इज
removal of Imran Khan as Prime Minister, وہ بھی شاید ہوتے نہیں دکھائی دیتا. شاید تحریک انصاف بھی کسی اور کو نہ دیکھنا چاہے as Prime Minister. Third of course is کہ فوج کی نگرانی کے بغیر الیکشنز کرائے جائیں. آپ کو امکانات کس چیز کے لگ رہے ہیں یا none of the above, یعنی کہ سسٹم اسی طرح بھی آگے چلے گا؟ مہر، اس میں پچھلے ایک مہینے میں نا صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہوئی ہے. تقریباً 3 ہفتے پہلے تک مولانا فضل الرحمان کے رویے میں اتنی زیادہ ضد نہیں تھی، اتنی ریجیڈیٹی نہیں تھی. ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی بڑے طریقے سلیقے سے. عمران خان کے خلاف جو ایک پی ٹی آئی کے اندر سے ہی اس وقت جو ایک منسٹر صاحب ہیں بڑی سینئر پوزیشن پہ، ان کو عمران خان کی جگہ پرائم منسٹر بنانے کی بات پہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب ایگری کر چکے تھے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، بلکہ ان صاحب کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن بھی شروع ہو چکی تھی. لیکن اس دوران میں وہ نام نہیں لینا چاہ رہے تھے تو میں پوچھ رہی ہوں. اس دوران میں مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کے پاس جب یہ آنیاں جانیاں شروع ہوئیں شہباز شریف صاحب کی اور بلاول بھٹو زرداری کی، تو مولانا فضل الرحمان نے کہا یار آپ میرے ساتھ آ کے وہ بات کیوں کر رہے ہیں جو بہت سے دوسرے لوگ بھی میرے ساتھ بات کر رہے ہیں. میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، آپ کسی اور کے پیغامبر نہ بنیں، آپ میرے ساتھ یہ باتیں نہ کریں. بات چیت چل رہی تھی. اس دوران میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ 1-2 میٹنگز میں کچھ لوگوں نے کچھ سخت زبان استعمال کی، کچھ درست لہجہ اختیار کیا گیا، بات بدتمیزی تک پہنچ گئی اور وہ تھا پوائنٹ آف نو ریٹرن. اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اب مجھے گرفتار کر لو، گولی مروا دو، بم دھماکے میں مروا دو، اب میں نے باز نہیں آنا. تو میں کہنا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اس میں بڑی دور دور کی کوڑیاں لا رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کے پیچھے یہ ہو گیا. کبھی کبھی آدمی جو ہوتا ہے نا وہ ضد پہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. تو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ اپنے کچھ مہربانوں کو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر سسٹم چاہتا ہے تو جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں جو ہے وہ سرنڈر نہیں کروں گا. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پولیٹیکل ڈائلاگ کرے. اگر آپ صادق سنجرانی کو بچانے کے لیے جام کمال اور شبلی فراز کو مولانا فضل الرحمان کے پاس بھیج دیتے ہیں، تو عمران خان اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو یا پرویز کھٹک کو یا کسی اور کو مولانا صاحب کے پاس نہیں بھیج سکتا. جو لوگ عمران خان کو روک رہے ہیں کہ مولانا کے پاس کوئی سیاسی لوگوں کو نہ بھیجا جائے، وہ دراصل عمران خان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لوگ عمران خان کے پاس گئے وہ غیر سیاسی تھے اور ان کے رویے میں ترشی تھی اور انہوں نے تلخی پیدا کی. کیا یہ حقیقت ہے؟ اور نہ مطلب نکالو بھائی جان، میری جان مطلب نہ نکالو. جو میں نے کہہ دیا ویسے یہ تلخی تو میں نے سنا پی ٹی آئی کا ایک وقت گیا تھا، اس میں بھی بڑی تلخی ہوئی ہے. یہ جڑیں کاٹنے والی بات بڑی درست ہے حامد میر صاحب کی. جڑیں کاٹنے والے کام بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آخری میرا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، مجھے بتائیے کہ یہ دونوں جماعتیں جس کشمکش کا شکار ہیں، کنفیوژن کا، یہ اپنی مسلطیں، کیسز، اپنی ریالٹیز ہیں آن گراؤنڈ، یا باقی جو کہتی ہیں کہ مولانا صاحب اپنے کارڈز ہی ڈسپلے نہیں کر رہے؟ یہ بالکل بہت بڑی وجہ ہے. آج میں کسی سے پوچھا تھا مولانا صاحب کی پارٹی سے، انہوں نے کہا جی وقت آنے میں بتائیں گے کرنا کیا ہے. یہ ان کو بھی نہیں بتا رہے کہ وقت آنے، ان کو بھی کہتے ہیں وقت آنے پر بتائیں گے. مولانا صاحب کی جو ضد ہے نا، وہ اپنے لوگوں کو بھی نہیں بتا رہے کہ کرنا کیا ہے. دیکھیں یہ جو ضد ہے نا، یہ ضد آج کی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا اے پی سی میں مولانا صاحب نے کہا تھا یہ سسٹم کی دھمکیاں ہمیں نہ دیں، جاتا ہے تو جائے. سو یہ کسی دو لوگوں نے کہا تھا، ایک مریم جو اب اندر ہیں بیہائنڈ بارز، اور مولانا صاحب جو باہر ہیں جو ادھر آنے والے ہیں، تاجر بھی آنے والے ہیں. سو آئی تھنک آنے والے پولیٹیکل پارٹیز اس کو دیکھ کر یہ سوچ رہی ہیں، ان کو اپنی بھی دیکھیں کیسز وغیرہ تو وہ بھگت رہے ہیں. جی کاشف بھائی آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ مولانا نے یہی بات آپ کو بھی کہی تھی کہ سسٹم جاتا ہے؟ ہاں جی بالکل. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کبھی ریسنٹ فنومنا نہیں ہے، یہ بڑا پرانی بات، مولانا صاحب کی پرانی پوزیشن ہے یہ کہ ان سسٹم جانا تھا جائے، کوئی گل نہیں، ہمیں دھمکائے نہ سسٹم کے ذریعے، لیکن انہوں نے آنا ہی آنا، یہ ضد انہوں نے بنا لیا. لیکن کاشف اگر مولانا رحمان جے یو آئی ان کے دھرنے اور احتجاج کو آن ایئر نہیں کیا گیا، کل میں نے یہ پوچھا بھی سینئر رہنما سے کہ ہم نے 126 دن ہم سب نے جس طرح کوریج کی ہے، 15 گھنٹے لائیو ٹرانسمیشنز کی ہیں، یہ بہت بڑا ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک حکومت کے لیے ڈسکریڈٹ ہوگا اگر ان کو کور نہ کرنا. آپ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، یہ صرف حکومت کا ڈسکریڈٹ نہیں ہے، کیمرہ پھر مکمل پارٹی نظر آئے گا. نہیں دکھاتے تو یہ مولانا فضل الرحمان کی فتح ہے اور تمام ریاستی اداروں کی انتہائی عبرتناک شکست ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.
बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश की टू ब्रिंग सम मेथड टू दिस मैडनेस, कोई क्लैरिटी आए। आज के लिए इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।